ناظرین، آپ نے ریاض بلوچ کے وکیل کی گفتگو سنی جنہوں نے عدالت میں مقدمے کے قانونی پہلوؤں پر روشنی ڈالی، لیکن یہ کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ جب ریاض بلوچ کو لاہور سے گرفتار کر کے کراچی لے جایا گیا تو پنجاب حکومت نے اس معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ایک رپورٹ طلب کی۔ اس رپورٹ میں انمول عرف پنکی کے سابق مبینہ شوہر، سابق پولیس انسپیکٹر اور پولیس کی معاونت کرنے والے دیگر افراد کے کردار کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی۔ رپورٹیں تو تیار ہو گئی، حقائق بھی سامنے آ گئے، لیکن عملی طور پر نہ کسی کو شامل تفتیش کیا گیا، نہ کسی کو حراست میں لیا گیا اور نہ ہی پنجاب پولیس میں انمول پنکی کے نیٹ ورک کو چلانے والے افسران یا اہلکاروں کو معطل کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا محکمانہ کارروائی صرف دکھاوا ہوتی ہے؟ کیا کبھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا؟ یہی جاننے کے لیے ہم نے اسی محکمے پولیس میں کام کرنے والے اور ایس ایس پی رینک سے ریٹائر ہونے والے افسر اویس ملک سے بات کی۔ انہوں نے اس معاملے پر اپنا موقف پیش کیا اور بتایا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اویس ملک کی زبانی۔ اس کیس میں جو انمول پنکی ہے کیا ہوگا، اور اس میں شامل جو پولیس افسران ہیں مبینہ طور پہ جن کے نام سامنے آ رہے ہیں، ڈپارٹمنٹل انکوائری میں ان کو کتنی سزا مل سکتی ہے؟ جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے خلاف ڈپارٹمنٹ کیا کر سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے آج کوشش کی ہے۔ سابق ایس ایس پی ریٹائر ہیں اویس ملک صاحب، ان سے وقت لیا ہے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ اس طرح کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں، کرپشن کے الزامات اور غیر قانونی یعنی کہ منشیات کا کاروبار کرنے والے اور کروانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف ڈپارٹمنٹ کیا ایکشن لے سکتا ہے اور لیتا ہے۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ملک صاحب، آپ تو ایس ایس پی ڈسپلن بھی لاہور رہے اور اسی طرح کی ڈپارٹمنٹل انکوائریاں آپ کے پاس آتی تھیں، اور غالباً جب یہ معاملہ تھا انمول عرف پنکی کا، انہی ادوار میں شاید آپ ایس ایس پی ڈسپلن بھی ہوں گے یا اس سے پہلے ہوں گے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ جو مبینہ طور پہ اتنا ہنگامہ پولیس افسران اور اہلکاروں کے حوالے سے انمول عرف پنکی کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے، کیا کوئی ایکشن بھی ہوگا یا معاملہ یہ؟ شکریہ شیخ صاحب، یہ آپ کیونکہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ وقتی طور پہ ایک ابال آتا ہے اور میڈیا کے ہاتھ بھی ایک سکینڈل آ جاتا ہے تو اس کو وہ چھیڑ دیتے ہیں اور یہ خبروں کی زینت بن جاتا ہے، ٹی وی پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی۔ ابھی تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ ساری باتیں دب جائیں گی، کوئی نیا سکینڈل آ جائے گا میڈیا کے ہاتھ میں، اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کی ہیڈ لائن چلنی شروع ہو جائیں گی، اور یہ آپ دیکھیں گے تھوڑے عرصے کے بعد عدالتیں بھی نامکمل شاہد کی بنا پر ساروں کو بری کر دیں گی، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہوگا بھی تو کچھ چھوٹے اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہو جائے گی، جو مافیا سے اتنے بڑے گینگ کو چلاتے ہیں، نہ آج تک ان کے خلاف کبھی کارروائی ہوئی ہے، نہ آئندہ سے مستقبل میں کوئی امید نظر آتی ہے کہ ایسی کارروائی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے یہ تو بتایا کہ کوئی امید کی کرن نہیں ہے کہ کوئی قصوروار ہو یا جس کی انوالومنٹ ہو اس طرح کے مکروہ کاروبار میں تو اس کو سزا مل سکتی ہے، تو پھر یہ ڈپارٹمنٹ کس طرح سے چلتا ہے؟ ڈسپلن فورس ہے، اس میں تو کسی اہلکار کی کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو تو ڈسپلن فورس کا اہلکار ہونے کی وجہ سے اس کو ڈسمس فرام سروس کر دیا جاتا ہے، اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، تو یہ تو بہت گھنونا کاروبار ہے، منشیات کا صورت کار ہونا۔ دیکھیں شیخ صاحب، پولیس کا جو احتسابی نظام ہے نا وہ باقی تمام محکموں سے بہت بہتر ہے اور وہ کڑا احتسابی نظام ہے، لیکن وقتی ہے، اس کے اندر کوئی دیر پا والی بات نہیں ہے۔ آپ نے آج ایک سب انسپیکٹر کو، ایک انسپیکٹر کے خلاف محکمہ نے انکوائری کی، اس کو ڈسمس کیا، بہت ہی عدالتوں سے بحال ہو کے آ گیا کہ وہ نہ مکمل شواہد تھے، نہ اس کی کوئی گہرائی میں کوئی تحقیقات کرتا ہے، نہ اس طرح کے کچھ ثبوت ملتے ہیں، اور جو یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں یہ بہت بڑا مافیا ہوتا ہے، اس کے پشت پناہی میں بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا مقابلہ یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں کر سکتے، اور وہ مسلسل اس کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ یہ وقتی طور پہ آپ لوگ اس بات کو اٹھا دیتے ہیں اور ایک سکینڈل بن جاتا ہے، چونکہ خبروں کی زینت بن جاتا ہے، لوگ بھی اس کے اندر دلچسپی لیتے ہیں۔ آپ بھی آج مجھ سے اس کا انٹرویو لینے آ گئے ہیں،
कल को 10-15 दिनों के बाद एक नया स्कैंडल उठेगा, आप उसके बारे में पूछने आ जाएंगे। ठीक तो हो ये गया, इस तरह की बात है, ये कोई देर पा बात नहीं है। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि जैसे ये कराची से ज़ाहिर है ताल्लुक़ था इस खातून का, लेकिन कारोबार ये लाहौर में करती रही, तो जो मंशियात का इतना बड़ा नेटवर्क और इतना बड़ा निज़ाम चलाती रही लाहौर बैठ के, तो ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है लाहौर पुलिस के लिए? बिल्कुल लम्हा फ़िक्रिया सिर्फ लाहौर पुलिस के लिए नहीं है, पूरे माशरे के लिए है। जो हमारे पूरे मेरे मतलब पूरी नस्लों की हमारी जड़ें खोखली कर रहे हैं, ये कॉलेजों स्कूलों तक पहुंच गया है। और ये हमारी जो ये भी अब जो सुनने में आ रहा है कि चंद बड़े ख़ानदानों तक ये बात को नुकसान पहुंचा, तो ये बात उछली है, वरना शायद ये कई गरीब लोग बच्चों मर जाते, कुछ भी नहीं होगा। ये तो पूरी नस्ल तबाह करने वाली बात है। इसमें लाहौर पुलिस की या पंजाब पुलिस की या किसी और पुलिस की बात नहीं है, ये पूरे माशरे के लिए एक मेरा तो कलंक का टीका है। पूरे माशरे के लिए ये सवालिया निशान है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। ये पूरी हमारी इखलाकी इक़्तिदार के ऊपर हमला है ये, और मुसलसल हमला है, और हम इसके अंदर जी रहे हैं। किसी को इस बात का एहसास नहीं है, ना मुझे, ना आपको, ना किसी और लोगों को। अब ऐसा जब ये मामला सामने आया तो कुछ खबरें आई कि चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब हुकूमत जो है, उन्होंने एक आला सतही इसकी रिपोर्ट मांगी है, इंक्वायरी कोई दी है। तो ज़ाहिर है आप भी इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रहा है आपका, तो जब पंजाब की या हुकूमत उस सूबे की कोई रिपोर्ट मांगती है तो उनको क्या हक़ाइक़ बताए जाते हैं सच पे मबनी, या वो हक़ाइक़ छुपा लिए जाते हैं? इसमें मुख्तलिफ वो है, जहाँ पे आप देखेंगे कोई छोटा एहलकार होगा कोई, तो पूरे हक़ाइक़ बता दिए जाएंगे। जहाँ पे कोई एक माफिया होगा तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि पूरे हालात बताए जाएँ। कितने स्कैंडल आज तक चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर तक रिपोर्ट हुए हैं, और उनका क्या बना? आपको इतनी देर से आप साफ़त कर रहे हैं, कितने मामला आपने रिपोर्ट किए हैं, आज तक उसका क्या आउटकम हुआ? वक्ती तौर पे 5-6 महीने, साल महीने में ये आप भी यहाँ पे हैं और मैं भी देखें आपको कि अदालत ये नाश काफ़ी शवाहद के बिना पर बरी कर देगी सारों। यही इस मुल्क में यही होता ना। ठीक है। अच्छा वैसे अगर आप बतौर पुलिस ऑफिसर देखें तो इसमें क्या खराबियां और क्या मामला आपके इसमें देखते हैं? क्या देखिए, बात ये है, आप ये देखें ना कि आप जो रिपोर्ट हो रहा है कि वो आइस का कारोबार करती थी, परचेजर्स के हुए हैं, हाँ। और मेरे कोकीन का कारोबार करती थी, परचेजर्स के हुए हैं। मिकदार कितनी थी? कम मिकदार डाली गई है। तो ये नाअहली के अलावा बददियांती है ना।